وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور تفرقے میں نہ پڑھو. یہ سب پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ کی رسی ہے کیا. بے توجہ فرمائیں حضرات، اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بزرگوں کے لیے میں مثالیں نہیں دیتا، میں تو اپنے بچوں جوانوں کے لیے مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. رسی کا کیا کام ہوتا ہے حضور؟ رسی کا کام یہ ہے کہ وہ دو سروں کو آپس میں ان کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے. آپ کے یہاں کنویں ہیں جی؟ کنویں ہیں آپ کے یہاں؟ ہیں. آپ نے ایک سرا ہاتھ میں رکھا اور دوسرے سرے کو ڈول سے باندھ کر کنویں میں ڈالا تو دوسرا سرا وہاں تک جائے گا جو آپ کا مقصود ہے اور ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی منزل مقصود تک پہنچنے یا پہنچانے کے لیے جس چیز کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے رسی. نہیں ابھی بھی بات نہیں پہنچی. چلیے میں اور مثال دیتا ہوں. یہ بات جب تک واضح نہیں ہوگی بات آگے نہیں جائے گی. حضور کبھی پہاڑ پہ چڑھے نا آپ؟ جب پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو کلائمبرز ہوتے ہیں ان میں سب سے آگے آگے جو چل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بڑا منجھاوا ہوتا ہے. اسے بڑی پریکٹس ہوتی ہے، وہ بغیر کسی سہارے کے چڑھتا ہے. نہیں جملہ بدلو، وہ بغیر کسی وسیلے کے چڑھتا ہے اور پھر جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے وہاں پر کنڈے گاڑ کر رسی ڈالتا جاتا ہے. بھائی توجہ نہیں فرما رہے. رسی ڈالتا جاتا ہے تاکہ جو پیچھے آنے والے غیر تجربہ کار ہیں وہ کہیں کسی گھاٹی کسی کھائی میں نہ گر جائیں، وہ سیدھے وہیں پر آئیں جہاں پہنچانا مقصود ہے. اللہ تک پہنچنا ہے تو اس رستے کو جس نے طے کیا ہے بغیر کسی وسیلے کے وہ رسول ہیں، اور رسول اپنے بعد جو رسی چھوڑ گئے ہیں وہ قرآن اور اہل بیت ہیں. کہ یہ ہے وہ رسی، اگر اس کو پکڑے رہو گے تو اللہ تک پہنچو گے بھی، کسی کھائی میں بھی نہیں گرو گے. تو معلوم ہوا رسی کا کام کیا ہے؟ رسی کا کام یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہنچنا مقصود ہو وہاں تک پہنچاتی ہے. اب اگر عام مقام ہو، بھئی آپ نے گھر کی چھت تک رسی ڈالنی ہو یا کنویں میں تو وہ رسی اور ہوگی، اور اگر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو وہ رسی اور ہوگی. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تک پہنچنے کی رسی بھی اور ہوگی. رسی ہر مقام کے مطابق ہوتی ہے، اس سے مطابقت رکھتی ہے. اللہ تک پہنچنے والی رسی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ ایسی ہو کہ جب اللہ سے لے، نہیں توجہ نہیں فرمایا ذات نے، جملہ بدل دیتا ہوں. وہ رسی ایسی ہونی چاہیے کہ جب اللہ سے وصول کرے تو اس کی صفات کا مظہر ہو، جب انسانوں کو عطا کرے تو دکھے یہ بشر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انسانی صورت میں ہو، ورنہ میں کیسے اس کی پیروی کروں؟ فرشتوں سے تھوڑی کام ہے مجھے. بھئی فرشتے اگر ہوتے خدا بھیج دیتا، میری ہوتی ان سے ہدایت؟ نہیں ہوتی. مجھے تو ایک انسان چاہیے، لیکن کون سا انسان؟ انسان کامل جو ہر لحاظ سے کامل ہو. تو رسول بتا گئے. اردو ادبیات سے شغف ہے آپ حضرات کو؟ تو جو ہے حضور کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک محاورے سے مدد لینا چاہتا ہوں. رسی کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو دو ستلیوں سے بٹ کے بنائی جائے اسے کہتے ہیں جی رسی. اگر ایک ہی تار ہو تو جو ہے حضرات کی تشریف رکھیے، اگر ایک ہی بے توجہ رکھیں گے حضرات، اگر ایک ہی ستلی ہو، ایک ہی تار ہو، اسے رسی نہیں کہتے.
اسے کہتے ہیں ستلی. خدا نے کہا ہے رسی پکڑو، ستلی نہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے لیے قرآن کافی ہے، اس نے ستلی تو پکڑی ہے، رسی نہیں. اس نے ستلی پکڑی ہے، اس نے رسی نہیں پکڑی. رسی دو سے مل کے بنتی ہے، اور وہ دو کیا ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری عترت اہل بیت. اگر ان سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. اگر ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں. یعنی رسول نے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں. رسول نے کیا کہا؟ جو ان سے متمسک ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو جو متمسک ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہ ہو، تو جو خود ہیں وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ وہ خود کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کرے میرا یہ کہنا پہنچے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون اس قابل ہے کہ ہدایت کرے اور کون نہ کرے، تو یہ دیکھیے اس کی زبان سے کیا کلمات برآمد ہوئے ہیں. توجہ ہے؟ کوئی کسی کو بھی مانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، سب آزاد ہیں. عقیدے میں آزادی ہونی چاہیے، کوئی کسی کے اوپر قدغن نہ لگائے. ہاں علمی گفتگو کریں، بسم اللہ، تشریف لائیے، صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے. بھائی یہ درست ہو سکتا ہے یا نہیں یہ بتا دیجئے. صحیح ہو جائے گا کتنی دیر میں؟ چلیے آپ کیجئے، آپ صلوات پڑھیں، اپنا کام کیجئے، آپ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک اور صلوات عنایت فرما دیں. بس اب ٹھیک ہے. توجہ میری طرف رہے گی. اگر کوئی آئے کوئی جائے، آپ نے اسے نہیں دیکھنا. توجہ میری طرف رہے گی. حضور توجہ چاہوں گا. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کون ہے اس قابل ہے کہ اس سے ہدایت لی جائے، کس سے نہ لی جائے، تو دیکھیں وہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اس کے جملے کیا ہیں. مثلا اگر کوئی آ کر تقریر کرنا شروع کرے اور آپ سے یہ کہے کہ دیکھو لوگوں، میں تو تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر تم یہ دیکھو کہ میں سیدھی راہ پہ چل رہا ہوں تو میرے پیچھے چلو، اور اگر تمہیں ایسا لگے کہ میں کہیں دائیں بائیں ہو رہا ہوں تو مجھے آ کے سیدھا کر دینا. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہاں گارنٹی نہیں ہے لن تضلوا بعدی ابدا. نہیں، آپ نے جملہ ضائع کر دیا حضور. میں بھی ضائع ہونے نہیں دوں گا، ایسے میں چھوڑتا ہی نہیں. جناب میں نے آپ کے یہاں 5 سفر تک خطاب کرنا ہے اور 6 سفر کو میں رخصت ہو جاؤں گا. میں گیا کراچی، اور کراچی جا کر میں نے جناب علی ٹکٹ لی، جہاز کی بورڈنگ کارڈ لیا. بورڈنگ کارڈ لے کر میں ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھا. کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا کہ جناب آپ فلاں گیٹ سے جہاز میں تشریف لے آئیے. میں چلا گیا. اعلان ہوا جی اپنی بیلٹیں کس لیں، ہم کچھ دیر بعد پرواز بھریں گے جو 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے 2 گھنٹے بعد اسلام آباد لینڈ کر جائے گی. جہاز اڑا، ابھی 20,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچا تھا تو جو سامنے کارپٹ میں کیپٹن بیٹھا تھا
اس نے اسپیکر پہ اعلان کیا، اے لوگو میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں جہاز صحیح چلاؤں تو بیٹھے رہنا، اور اگر میں صحیح نہ چلا سکوں تو مجھے آ کے بتانا کہ کیسے چلاتے ہیں۔ تو وہ جو 200 بندے بیٹھے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کچھ بھی نہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں، اتنا تو کہیں گے بھائی جب چلانا آتا نہیں تھا تو آ کر بیٹھے کیوں تھے؟ یہ تو کہیں گے بھائی جب چلانا نہیں آتا تھا تو بیٹھے کیوں تھے؟ اور چلیے ایک اور بات کہہ دوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ جہاز صحیح سلامت لینڈ کر گیا، خدا نہ خواستہ ہی، کیونکہ ایسا جہاز تو اللہ ہی جانتا کہاں جائے گا، بہرحال اگر لینڈ کر گیا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کس کے خلاف مقدمہ ہوگا؟ کس کے؟ پائلٹ کے خلاف کیوں ہوگا بھائی؟ پائلٹ کے خلاف کون کرے گا؟ سب سے پہلے ہوگا کمپنی کے خلاف، کہ اس کمپنی نے ایسے شخص کو رکھا کیوں تھا؟ بھائی جسے جہاز چلانا نہیں آتا تھا ایسے شخص کو بطور پائلٹ بٹھایا کیوں؟ اس کو بطور کیپٹن معین کیوں کیا؟ دین نہ میرے گھر کا ہے نہ آپ کے گھر کا ہے، دین خدا کا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے ویسے کو لا بٹھائیں گے تو سوال خدا سے ہوگا کہ اگر نہیں چلا سکتا تھا تو ایسے کو لا کر کیوں بٹھایا؟ اگر چاہتے ہیں عدل الہی داغدار نہ ہو تو کسی ایسے کو نہ لا کر بٹھائیے گا جس کو پتہ ہی نہ ہو کرنا کیا ہے۔ نہیں تو کمپنی کے خلاف ہوگا۔ حضور معلوم ہوا، توجہ ہے نا حضرات کی؟ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ تقابل کریں۔ یہ تو میں نے مثال دی ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ کہیں مولا علی جیسا ہو اور وہ آئیں 25 سال کے بعد ممبر پہ، وہ جو ہے کہ نہیں ہے، 25 سال کے بعد ممبر پہ علی آ رہے ہوں اور ترتیب کچھ یہ طے پا گئی ہو کہ رسول تو عرش پہ بیٹھتے تھے، پھر یہ ہوا کہ زینے جو ہیں وہ کم ہوتے چلے گئے، رسول کے بعد ایک شخصیت آئی وہ نیچے بیٹھتے تھے، پھر وہ ان سے نیچے، پھر ان سے جو آخری سیڑھی بچی تھی بس، تو دنیا نے کہا تو اب علی تو یہیں بیٹھیں گے، لیکن علی نے قدم رکھا پہلے زینے پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، اور عرشے پہ جب آ کر بیٹھے تو چہرمگوئیاں ہوئیں کہ چلیے کسی اور کا لحاظ نہ بھی کرتے، رسول کا کرتے، مسند رسول پہ نہ بیٹھتے۔ میں کہوں گا کیسے جاہل لوگ ہیں، یہ اس ممبر کی بات کر رہے ہیں، ان لکڑیوں کی بات کر رہے ہیں، علی تو وہ ہے جو دوش پیغمبر کا سوار ہے۔ لیکن علی کا جملہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ممبر پہ آ کر علی کا پہلا جملہ علی کی پالیسی میکنگ جملہ ہے۔ علی پالیسی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ جب آپ کے الیکشن ہوتے ہیں، جب کوئی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے جناب؟ اس کی پہلی تقریر بڑا معنی رکھتی ہے۔ علی کی بیعت کے بعد پہلی تقریر 25 سال کے بعد علی نے آ کر کوئی چکنی چبڑی باتیں نہیں کی، کسی کو بلا وجہ میں اپنے ساتھ ملانے کے لیے لالچیں نہیں دیں۔ علی نے آ کر پہلا جملہ کہا، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق فی مقامہ۔ اللہ کی حمد ہے اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے اصل مقام پر واپس لوٹ آیا۔ تقابل کر لیجئے۔ اگر کبھی یہ دیکھنا ہو کہ کون ہے جو ہدایت کر سکتا ہے تو تقابل کر لیجئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی آیتیں پڑھ دی جی میں نے ابھی تک؟
دو کون کون سی؟ کونوا مع الصادقین اور دوسری واعتصموا بحبل اللہ. توجہ ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ حضور بڑے مسائل ہیں، کیا کریں. ایک تو آپ لوگ لائیو چلا دیتے ہیں، اوپر سے دیگر مسائل بھی ہیں. دین اور قرآن یہ بہت صاف ستھرے ہیں، بہت صاف ستھرے. مسئلہ کہاں ہے؟ جن سے دین لینا تھا ان سے نہیں لیا گیا. ابھی میرے بزرگوار دوست کہہ رہے تھے، بھائی کہہ رہے تھے کہ ہاں یہاں کنویں ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں کسی گوٹھ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے گھر جاتے ہی کہا کہ قبلہ ذرا پانی دے دیجئے، مجھے وضو کرنا. تو انہوں نے کہا قبلہ مجھے ذرا کام ہے، یہ سامنے رکھا ہے ڈول، یہ رکھی رسی، آپ ڈالیں نکال. میں نے کہا اچھا چلیے کر لیتے. میں گیا، میں نے ڈول باندھا رسی سے اور پانی کھینچا. وضو کرنے سے پہلے میں نے چلو میں پانی بھرا تاکہ پیاس لگی ہے پی لوں. اب جیسے ہی میں نے اپنے منہ سے نزدیک کیا تو میری آنکھ نے دیکھا، نظر پڑی کہ پانی گدلا تھا، مٹیالہ. تو جو ہے جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں نے آواز دی، میں نے کہا ذرا بات سنیے گا، ادھر آئیے، تشریف لائیے. حضور یہ دیکھیے یہ کیا ہے. تو کیا ہوا کہ دیکھیں میں نے چاہا پانی پیوں لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو پانی مٹیالہ ہے، آپ چاہتے ہیں میں بیمار ہو جاؤں. ان کا حضور ہم تو روز پانی پیتے ہیں، ہمیں تو کبھی مٹیالہ نہیں لگا. میں نے کہا اچھا ہاتھ کندن کو آرسی کیا ہے اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، تشریف لائیے اور دیکھ لیجیے. اب انہوں نے جب چلو میں پانی لیا تو کچھ دیر غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور کہہ آپ بھی صحیح رہے ہیں اور غلط میں بھی نہیں ہوں. یہ کون سا حساب ہے؟ یا گدلا ہے یا نہیں ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے صلوات پڑھے محمد والا، ان کا دعویٰ یہ کہ ہمارے کنویں کا پانی صاف ہے، جبکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو ڈول میں پانی ہے وہ مٹیالہ ہے، وہ گدلا ہے. کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے خوب دیکھ لیا تو انہوں نے کہا قبلہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کنویں کا پانی صاف ہے اور وہ صاف ہے، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ڈول میں پانی ہے وہ گدلا اور وہ گدلا ہے. تو ہوا کیا کہ کنویں کا پانی صاف ہے لیکن جس ڈول اور رسی کو آپ نے استعمال کیا ہے چونکہ اس میں گندگی تھی، اس میں مٹی تھی، اس میں کثافت تھی، لہذا اس نے صاف ستھرے کنویں کے پانی کو بھی گندا اور گدلا کر دیا. حضور قرآن اور دین بڑے صاف ستھرے ہیں، مسئلہ ان وسیلوں اور ڈولوں کا ہے جن میں بھر بھر کے انہیں لیا گیا ہے.